مرحوم مقدس اردبیلی کے والد کہ جن کا نام محمد تھا، اپنے روزانہ کے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد نہر کے پانی کے پاس تھکے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے صبح سویرے سے لے کر دوپہر تک مسلسل کام کیا تھا۔ اب وہ لیٹے ہوئے تھے اور خود کی شادی اور خود کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ انہیں بہت زیادہ شوق تھا کہ وہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں اور انہیں علوم دین کے حاصل کرنے کے لیے نجف اشرف بھیجیں، کیونکہ خود اس کام کو انجام نہیں دے سکے، اپنی اس آرزو تک نہیں پہنچ سکے اور اپنے درس کو آدھا چھوڑ دیا اور دوبارہ نجف سے نیار آ گئے۔ نیار اردبیل سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے۔ آج کل وہ اردبیل میں شامل ہو چکا ہے کہ جہاں پر مقدس اردبیلی دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ وہ اپنی شادی، اپنے بچوں کی اچھی تربیت اور اپنے اچھے مستقبل کے بارے میں سوچ رہے تھے، لیکن ایک دفعہ وہ اپنے خیالات کو جھٹک دیتے ہیں اور خود سے کہنے لگتے ہیں کہ کون بے عقل ہے کہ جو مجھ جیسے فقیر اور غریب کو اپنی لڑکی دے گا۔ میں بھی عجیب خیالات سوچتا ہوں۔ پھر خود ہی کہنے لگتے ہیں کہ صحیح ہے، خدا دے گا اور مجھے بہت زیادہ کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ خدا کا شکر ہے کہ اس سال زراعت اور باغ اور مویشیوں سے درآمد اچھی رہی ہے۔ لیکن وہ اپنے ان خیالات کو جھٹک دیتے ہیں اور جلدی سے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ مجھے دیر ہو جائے۔ نہر کے کنارے آتے ہیں اور اپنے چہرے پر پانی ڈالتے ہیں تاکہ تھکن دور ہو جائے۔ ابھی وہ چہرے پر پانی ڈال ہی رہے تھے کہ ان کی نظر ایک بہت بڑے سرخ رنگ کے سیب پر پڑتی ہے۔ وہ خود سے کہنے لگتے ہیں کہ کیا سیب ہے، کتنا بڑا سیب ہے، کتنا پیارا اور خوبصورت سیب ہے۔ سیب کو اٹھا لیتے ہیں اور تعجب اور خوشحالی سے اسے دیکھنے لگتے ہیں۔ پہلے ان کا دل نہیں کیا کہ وہ اس سیب کو کھا لیں، لیکن ایک عرصہ گزر گیا تھا کہ انہوں نے سیب نہیں کھایا تھا اور ان کا دل اس سیب کے لیے مچل رہا تھا اور انہوں نے اس کو کھانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی وہ سیب کھا لیتے ہیں اور سیب ختم ہو جاتا ہے، اچانک ان کے ذہن میں ایک عجیب خیال آتا ہے اور وہ خود کو ملامت کرنا شروع کرتے ہیں۔ اے وائے، یہ میں نے کیا کیا؟ اے محمد، تم نے یہ کیا کر دیا؟ اتنے سال تم نے طلبگی کا درس پڑھا ہے اور اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کیا؟ اے دل غافل، خدایا مجھے معاف کر دے، خدایا تو مجھے معاف کر دے گا نا؟ لیکن سیب کا صاحب کیسے؟ کیا وہ مجھے معاف کرے گا؟ کیا یہ حق الناس نہیں تھا جو میں نے ضائع کیا؟ اس سوچ کے ساتھ وہ اپنے زراعت کے آلے کو اٹھاتے ہیں اور جہاں سے سیب آ رہا تھا اس طرف چل پڑتے ہیں۔ دوپہر کا وقت تھا، سب اپنے اپنے گھروں میں واپس لوٹ چکے تھے۔ سب جگہ ایک خاموشی چھائی ہوئی تھی، سب جگہ سناٹا تھا۔ کبھی کبھی اس خاموشی اور سناٹے کو نہر کے پانی کی آواز چیر پھاڑ رہی تھی۔ انہیں دور سے ایک باغ نظر آتا ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ یہ وہی باغ ہے کہ جس سے سیب آیا ہے۔ وہ چلتے چلتے اس باغ تک پہنچتے ہیں۔ باغ میں موجود درختوں کے بڑے اور پرانے پتوں نے باغ کے اطراف کی جگہ کو گھیرا ہوا تھا۔ تھوڑے فاصلے پر بڑے بڑے درخت تھے کہ جو پتوں سے بھرے ہوئے تھے۔ سبز، سرخ، سفید پھلوں کے درختوں کے درمیان میں سے سیب کا درخت اچھی طریقے سے نمایاں ہو رہا تھا۔
پرندوں کی چہکتی آواز نے باغ کے منظر کو تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ باغ مختلف خوشبوؤں سے بھرا ہوا تھا اور اس لہجے نے محمد کو خود میں سمیٹ لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ فکر اس کو دوبارہ گھیر لے، اس نے بلند آواز میں کہا، یہاں پر کوئی ہے؟ کیا اس باغ کا مالک یہاں پر موجود ہے؟ تھوڑے فاصلے پر درختوں کے نیچے ایک لکڑی کا چھوٹا سا گھر بنا ہوا تھا۔ محمد نے 2 سے 3 مرتبہ آواز لگائی اور اس لکڑی کے چھوٹے سے گھر سے ایک بوڑھا شخص باہر آیا اور کہنے لگا، کیا چاہیے تمہیں؟ آ جاؤ، شرماؤ نہیں، آؤ سیب کھاؤ۔ وہ بوڑھا شخص بولتا جا رہا تھا اور محمد کو خوش آمدید کہتا جا رہا تھا اور محمد کی جانب بڑھتا جا رہا تھا، لیکن محمد شرمندہ تھا، اس کا سر نیچے کی جانب جھکا ہوا تھا۔ سلام کیا اور پوچھا، کیا یہ باغ تمہارا ہے؟ اب وہ بوڑھا کہنے لگا، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ آؤ اور سیب کھاؤ، یہ باغ خدا کے بندے کا ہے، تم انہیں اپنا سمجھو۔ اب محمد اس بوڑھے شخص سے کہتا ہے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، میری ایک درخواست ہے۔ بوڑھا شخص مسکرا رہا تھا، اس نے تعجب سے کہا، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو بھائی، میں تمہاری خدمت میں ہوں۔ اب محمد شرمسار ہو کر اس سے کہتا ہے کہ آپ اس سے کہیں زیادہ بزرگوار تر ہیں اور مہربان تر ہیں، لیکن میں اپنے اطمینان کی خاطر آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں گناہ گار بندہ ہوں اور میں پچھلے گاؤں میں رہتا ہوں۔ نیار، کیا آپ اس گاؤں کو جانتے ہیں؟ وہ بوڑھا شخص کہنے لگا، ہاں ہاں، میں جانتا ہوں۔ اب محمد کہتا ہے کہ میں نہر کے کنارے بیٹھا ہوا تھا کہ وہاں سے ایک سیب گزرا، میں نے اسے اٹھا لیا اور کھا لیا۔ سیب کھانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ وہ سیب میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر کھا لیا ہے، اور زیادہ تر احتمال یہ ہے کہ وہ سیب آپ کے باغ کا ہے۔ میں اس سیب کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ حلال کر دو اور معاف کر دو۔ بوڑھا شخص حیرت زدہ ہو گیا اور ہنسنے لگا اور کہنے لگا، اچھا، تو ایسی بات ہے کہ سیب پانی میں گرا اور تمہاری طرف آیا اور تم نے اس کو کھا لیا۔ بوڑھے شخص نے ایک لمحے کے لیے اپنے چہرے پر سے تاثرات کو بدلا اور اونچی آواز میں کہا، کوئی بات نہیں، اگر تم آ کر باغ کو خراب بھی کر دیتے تو بھی میں تم سے کچھ نہیں کہتا، لیکن میں بھی تمہاری طرح ان معاملے میں حساس ہوں۔ اگر کوئی میرے مال کو میری اجازت کے بغیر کھائے گا تو میں قیامت تک اس کو حلال نہیں کروں گا۔ اب محمد اس بوڑھے شخص سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو اپنی مشکل بیان کر دی، اب آپ بتائیں کہ میں کیا کروں؟ محمد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا اور وہ خوف سے لرز رہا تھا۔ وہ اس بوڑھے شخص سے التماس کر رہا تھا، اس کے پاس جتنے بھی درہم اور دینار اس کے جیب میں موجود تھے، اس نے وہ باہر نکالے اور اس بوڑھے شخص کو دیے اور روتے ہوئے اس سے کہا، تمہیں خدا کا واسطہ یہ درہم اور دینار مجھ سے لے لو اور مجھے معاف کرو، مجھ میں خدا کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، مجھے حلال کر دو۔ محمد مسلسل روئے جا رہا تھا۔ اس بوڑھے شخص نے محمد کا ہاتھ پکڑا اور اس کو تسلی دی اور کہا، اب جب کہ تم اس قدر خدا کے عذاب سے ڈرتے ہو تو میں ایک شرط کے ساتھ تم کو معاف کروں گا۔
اب محمد حیران ہو کر پوچھتا ہے، کیسی شرط؟ خدا کی قسم میں ہر شرط کو قبول کر لوں گا۔ بوڑھا شخص کہتا ہے کہ میری شرط بہت سخت ہے، اپنے کانوں کو اچھی طریقے سے کھولو اور میری بات سنو، میری بات پر غور کرو اور بتاؤ کہ میری شرط سخت ہے یا عذاب خدا۔ اب محمد بے ساختہ کہتا ہے کہ خدا کا عذاب سخت تر ہے، تمہاری جو بھی شرط ہوگی، جتنی بھی سخت ہوگی، میں قبول کر لوں گا، میں اس پر عمل کروں گا۔ اب وہ بوڑھا شخص محمد سے کہتا ہے، میری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو اندھی ہے، مفلوج ہے، بہری ہے، تمہیں اس سے شادی کرنی پڑے گی، کیا تم میری اس شرط کو قبول کرو گے؟ حقیقت میں بہت سخت شرط تھی۔ محمد کچھ لمحوں کے لیے فکر میں ڈوب گیا اور وہ سوچنے لگا کہ اسے شادی کرنے کی کتنی آرزو تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرے، اور اس کی ساری خواہشات، ساری آرزوئیں خاک میں مل گئیں۔ وہ اپنی آرزوؤں کے بارے میں نا امید ہو گیا، ایک آہ بھرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں قبول کروں گا۔ اب وہ بوڑھا شخص کہتا ہے کہ تم بے فکر ہو جاؤ، میں اپنی بیٹی کے ساتھ تمہیں بہت زیادہ مال و دولت بھی دوں گا، لیکن ایک بات ہے کہ میری لڑکی کی شادی کا وقت گزر چکا ہے اور اتنے سالوں سے کوئی نہیں آیا کہ جو اس سے شادی کرے، وہ بیچاری بوڑھی ہو چکی ہے، مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ اب میں آخری عمر تک بیٹھ کر شکر کے سجدے بجا لاتا رہوں کہ مجھے تم جیسا داماد ملا ہے۔ اس کے بعد وہ بوڑھا شخص ایک قہقہہ لگاتا ہے اور اپنے اس چھوٹے سے گھر کی جانب چلا جاتا ہے۔ محمد حیرت اور افسوس کے ساتھ اس بوڑھے شخص کو دیکھے جا رہا تھا، اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ نکاح اور شادی میں بہت زیادہ فاصلہ نہیں تھا، پہلے دن ہی نکاح پڑھ دیا گیا تھا۔ جب تک شادی کا دن آتا، محمد کتنی بار خدا سے اپنی موت کو مانگ چکا تھا، لیکن کوئی موت نہیں آنے والی تھی، اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ زندہ رہے اور لوگوں کے مال کو بغیر پوچھے کھانے کا مزہ چکھے۔ شادی کا دن بھی آ گیا، دلہن کو لایا گیا۔ محمد کا دل عجیب بے چین تھا، اسے سکون نہیں آ رہا تھا۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی کہ جیسے ابھی مر جائے گا، اس کی تمام آرزوئیں ختم ہو چکی تھی۔ اب وہ خود سے باتیں کرنے لگتا ہے، کہتا ہے، خدایا، یہ کیا کام تھا جو میں نے انجام دے دیا؟ یہ کون سی بلا تھی جو میں خود اپنے ہاتھوں سے خود پر لے کر آیا ہوں؟ ابھی وہ انہی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ کسی نے اس کو آواز دی، اٹھو کہ دلہن تمہاری منتظر ہے۔ اس کے پاؤں لرزنے لگے، ٹھنڈے پسینے آنے لگے، اس کا تمام بدن بھاری ہو گیا۔ دلہن کے کمرے تک پہنچنے تک وہ 1000 بار مرا اور 1000 بار زندہ ہوا۔ وہ اس قدر پریشان تھا اور فکر میں ڈوبا ہوا تھا کہ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ دلہن کے ساتھ کون کون ہے۔ اس نے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ دروازہ کھولا۔ ایک خوبصورت لڑکی کی آواز اسے سنائی دی کہ جس نے اسے سلام کیا۔ لڑکی کی آواز کہیں سے بھی گونگی، بہری اور مفلوج کی نہیں لگ رہی تھی۔ اب محمد بے اختیار بول اٹھتا ہے، اے لڑکی، مگر تم گونگی نہیں تھی؟ لڑکی مسکرانے لگی اور اس نے اپنے چہرے سے نقاب کو اٹھا لیا۔
لڑکی کی آواز کمرے میں گونجی، میں گونگی نہیں ہوں، میں بہری نہیں ہوں، میں مفلوج نہیں ہوں۔ لڑکی کھڑی ہوتی ہے اور کچھ قدم راہ چلتی ہے تاکہ محمد کے دل کو سکون آ جائے۔ محمد جو حیرت زدہ اس خوبصورت لڑکی کو دیکھنے میں مدہوش تھا، اچانک چیخ پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میری بیوی نہیں ہو، میری بیوی کہاں ہے؟ کہاں ہے میری بیوی؟ محمد اتنی اونچی آواز میں چلا رہا تھا کہ وہ تمام مرد و خواتین جو شادی کی چند روزہ تقریب کے بعد تھک کر سو گئے تھے اس کی آواز سے اٹھ جاتے ہیں اور سب کے سب دلہن دولہا کے کمرے کی جانب آتے ہیں، لیکن محمد مسلسل چیخے چلائے جا رہا تھا، یہ میری بیوی نہیں ہے، کیوں میرے ساتھ اس طرح کا مذاق کیا ہے؟ کچھ طاقتور مردوں نے محمد کو اس کے بازوؤں سے پکڑا اور اسے چپ کرایا۔ لڑکی کا باپ کہ جو اس رات اپنے کسی اور رشتہ دار کے گھر ٹھہرا ہوا تھا، جیسے ہی اسے اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ محمد کے گھر آتا ہے، لوگوں کی بھیڑ کو چیرتا ہوا آگے کی جانب آتا ہے، مسکراتا ہے اور محمد کے چہرے پر بوسہ دیتا ہے اور بلند آواز سے کہتا ہے، آغا محمد، تقویٰ اور پرہیزگاری کا یہی نتیجہ ہے، اور یہ خوبصورت لڑکی بھی تمہاری بیوی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر میں نے تم سے کہا کہ یہ اندھی ہے تو اس سے مراد یہ تھی کہ اس نے آج تک کبھی کسی نامحرم پر نگاہ نہیں کی ہے۔ اگر میں نے تم سے کہا کہ یہ مفلوج ہے، یعنی اس نے اپنے ہاتھ اور پاؤں سے گناہ نہیں کیا ہے۔ اگر میں نے تم سے کہا کہ یہ بہری ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے آج تک کسی کی غیبت کو نہیں سنا ہے۔ میری بیٹی نہایت باحیا اور باعفت تھی اور میں نے اسے تم جیسے مرد کے لیے لائق سمجھا۔ دوبارہ شادی کی خوشیوں کی آوازیں بلند ہونے لگی اور رات کی تاریکی میں دور دور تک سنائی دینے لگی۔ محمد نے اپنی پیشانی سے شرم کے پسینے کو صاف کیا اور اپنی زندگی کا آغاز کیا اور خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کہ اسے اس طرح کی بیوی ملی۔ کچھ عرصے کے بعد ایک چھوٹے سے بچے کی پاؤں کی آوازیں اس گھر میں سنائی دے رہی تھیں، بہار کے پاؤں کی آوازیں، ایسی ماں اور ایسے باپ سے پیدا ہونے والے بیٹے کی آوازیں کہ جو آگے چل کر احمد مقدس اردبیلی بنا، کہ جس کی تعریف ایک دوسری کتاب کی محتاج ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حلال مال کی جستجو جہاد ہے۔ اس کے بعد بھی فرمایا، لوگوں میں سے باتقویٰ وہ ہے کہ جو خود کو حرام کاموں سے دور رکھے